اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 79، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی۔ مدینہ کے جو حالات تھے، مدینہ کے مشرکین، یہود اور مکہ کے قریش کی سازشیں اور چاروں طرف خطرات، ان سب سے نمٹنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اقدامات فرمائے، دو اسٹریٹجیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی۔ ایک تھی حفاظتی یعنی ڈیفینسو، اور دوسری تھی اقدامی یعنی آفینسو۔ ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ دونوں ہی اقدام ضروری ہوتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ جب مسلمان اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو کافر ان کو ایگریسو ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں ان کے اوپر۔ مسلمان ایگریسو کبھی نہیں تھے۔ ایگریشن کیا ہوتا ہے؟ بلا وجہ کسی سے دشمنی مول لینا، بلا وجہ کسی پر حملہ ور ہو جانا۔ یہ ایگریسو ہونے کا الزام تو اسلام دشمن لگاتے ہیں مسلمانوں پر۔ اپنے مظالم، اپنے ظلم، اپنی زیادتی پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہوتا ہے کہ مسلمان ہمیں جان جان کر تنگ کر رہے ہیں، ہمیں پرووک کر رہے ہیں، ہم تو امن پسند ہیں، ہم تو بہت انصاف پسند ہیں۔ غیر مسلموں میں مسلم کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بس چپ چاپ مار کھائے چلے جاتے ہیں، یعنی پنچنگ بیگ ہوتے ہیں۔ لیکن اب ان غیر مسلموں کا جن مسلمان سے پالا پڑ رہا تھا وہ ذرا مختلف قسم کے تھے۔ وہ چپ چاپ مار کھانے کو تیار نہیں تھے، کہ جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ انہوں نے ناکو چنے چبوا دیے زیادتیاں کرنے والوں کو۔ یہ ایسے اللہ والے نہیں تھے کہ انہیں آنکھیں دکھائیں یہ اور یہ جا کر خانقاہوں میں چھپ جائیں یا چپکے سے جنگلوں میں نکل جائیں اور ہر حال میں بس پیس 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 ہی کرتے رہیں، اور اس پیس پیس کے پیچھے ظالم ہنسی اور مذاق اور شور میں انگڑائیاں لیتے رہیں اور ان کے حوصلے بلند ہوتے رہیں۔ یہ واقعی اللہ والے تھے۔ اللہ اکبر کی ان کی تسبیح نرالی تھی۔ ایک تو زبان سے اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے، جو کہ چرند پرند پیڑ پودے سبھی کہہ لیتے ہیں۔ متقی اور مومن تو وہ جس کا ہر ایکشن اللہ اکبر بول رہا ہوتا ہے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل۔ خم ٹھوک کر انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا۔ ظلم کو برداشت یہ نہیں کرتے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، منفی کردار، منفی طاقتوں سے بھڑ جاتے ہیں، برائی کو دور کرتے ہیں، بھلائی کو عام کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ پلاننگز کرتے ہیں، سر جوڑ کر اس کام کے لیے مشورے طے کرتے ہیں، پھر اپنی ڈیوٹیز پر لگ جاتے ہیں۔ اب جب اپنی پلاننگز کو غیر مسلم ناکام ہوتا دیکھتے ہیں تو رونے دھونے لگ جاتے ہیں، ان پر الزام لگانے لگتے ہیں کہ یہ تو چیٹنگ ہے، یہ تو ناانصافی ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ اس طرح کا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی دور رس فار سائٹڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی، تو قریش کا زور توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو منصوبوں پر عمل شروع کیا۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا اکنامک بلاکیٹ کیا۔ ان کے جو تجارتی قافلے مکے سے آتے وقت مدینہ سے ہوتے ہوئے آگے کو گزرتے تھے شام وغیرہ کی طرف، تو اس راستے کے تمام قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو حلیفانہ معاہدہ کر لیا یا اپنا ان کو حلیف بنا لیا، یا جنگ نہ کرنے کا ان سے معاہدہ کر لیا، یعنی ان کو نیوٹرلائز کر دیا۔ اور دوسرا کیا کیا، ان راستوں پر گشتی دستے بھیجنے شروع کر دیے، یعنی ٹروپس بھیجنا شروع کر دیا، تاکہ ان کی نقل و حرکت پر، ان کے موومنٹس پر نظر رکھی جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی پہنچانا مقصد تھا۔ اس وقت تک مسلمانوں کو جنگ کی اجازت مل چکی تھی کہ جنگ کر سکتے ہیں۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو اس طرح پھر چھوٹے چھوٹے ریکانیسنس مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے رہے، جن کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں۔ جنگ بدر سے پہلے اس طرح 9 ملٹری ایکسپیڈیشنز کا ہم کو ذکر ملتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غزوہ، ایک ہوتا ہے سریہ۔ غزوہ اس ملٹری کیمپین یا فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود رہے ہوں، اور سریہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ رہے ہوں۔
تو اس طرح مختلف سریہ اور مختلف غزوہ، سریہ کا پلورل جو آتا ہے وہ سرایا اور غزوہ کا جو آتا ہے وہ غزوات، تو اس طرح سے مختلف سرایا اور مختلف غزوات ہوتے رہے، دونوں طرف سے تھوڑی موڑی جھڑپیں ہوئیں اور مطلب کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن ایک سریہ کا ذکر آتا ہے کہ جس میں تھوڑا سا شور اور واویلا مچا، یہ رجب 2 ہجری میں ہوا۔ وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ طائف اور مکہ کے درمیان نخلہ کے لیے روانہ کیا، اور مقصد یہ تھا کہ وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرنے والا تھا، تو اس کی خیر خبر معلوم کرنا تھا۔ تو یہ قافلہ جو ہے نخلہ پہنچا، تو وہاں پر یہ قریش کا وہ والا قافلہ جس کی حرکت پتہ کرنی تھی، وہاں سے کشمش اور چمڑے اور تجارت کا سامان لیے ہوئے گزر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اب آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں، آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب کی یہی رائے یہ طے پائی کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، تیر مارا کسی نے، تو ایک آدمی کو تیر لگ گیا اور وہ وہیں پہ ختم ہو گیا، اور باقی 2 لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور ایک آدمی بھاگ نکلا۔ اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں دونوں قیدیوں کو اور جو قافلے کا سامان تھا لے کر کے مدینہ پہنچے، اور انہوں نے جو مال تھا اس کا 5واں حصہ بھی نکال لیا، اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس تھا، پہلا مقتول تھا اور پہلا قیدی تھا اسلامی تاریخ کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر ان کا ڈانٹا اور ناراضگی ظاہر کی، اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ 4 مہینے ہمارے یہاں محترم ہیں، محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا ادا کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ادھر مشرکین فوراً انہوں نے اپنے انجرڈ سینس آف جسٹس کا نعرہ بلند کیا کہ دیکھو دیکھو کیا ظلم ہے ہمارے اوپر، یہ دیکھو مسلمان حرام مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ یہ پروپیگنڈا شروع ہوا۔ جب مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے تو بہت ہی امکان ہوتا ہے کہ کمزور ایمان والے مسلمان متاثر ہو جائیں، یا جو مسلمان ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں وہ ارادہ ترک کر دیں کنفیوژن کا شکار ہو کر۔ تو مناسب تھا کہ اس وقت سب کا ویلیو اسٹرکچر درست کر دیا جائے، لہٰذا سورۃ بقرہ آیا 217 میں کفار کے اعتراض کا جواب دے دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو آئینہ دکھا دیا گیا جس میں سازشیں کرنے والوں کو اپنی مکروہ شکل نظر آ گئی اور اپنی کرتوت بھی نظر آ گئی۔ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ یعنی ہر صورتحال میں ریشیو پروپورشن رکھو، نہ ساری نیکیاں ہی ایک درجے کی ہوتی ہیں، نہ سارے گناہ ایک درجے کے ہوتے ہیں۔ فتنے کی، فساد کی، ظلم کی، حق تلفی کی ابتدا تو مسلم دشمنوں نے کی تھی، جب وہ ظلم کو پھیلائیں گے تو پھر رد عمل تو ہوگا، ہے نا، ریپرکشن تو آئے گا، یہ بھی اس کے وائبز محسوس کریں گے، ان تک بھی ریپلز آئیں گے۔ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا، اس کی آیات کا کفر کرنا، بے قصور مکی لوگوں کو ہجرت پر مجبور کر دینا، ان کے گھروں پر قبضہ کر لینا، انہیں ننگا اور بھوکا اور محتاج بنا دینا، یہ سب کچھ کرنا کیا ہے؟ یہ بہت بڑا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے جو یہ پھیلایا جا رہا ہے، اور جو بھی ظلم کو پھیلائے گا تو خود بھی تو پھر بچ نہیں سکتے، خود بھی زد میں آئیں گے۔ جب یہ ظالم لوگوں کے گھروں میں، علاقوں میں گھس کر تباہی اور بربادی پھیلائیں گے تو وہ بھی تو یہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، جس کا سب کچھ تباہ برباد ہو گیا، بال بچے لوٹ گئے، مارے گئے، تباہ کر دیے گئے، اس کے اندر کا غصہ ہم کیا محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو کوئی نہ کوئی تو ان کے غرور پر ضرب لگائے گا۔ جس خوف اور ہراس میں مسلمانوں کو انہوں نے مبتلا کیا ہے، وہ خود بھی اس خوف اور انسیکیورٹی کا مزہ چکھ سکتے ہیں۔ تو اس آیت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ مشرکین کو مظلوم اور حق اور انصاف کا علمبردار بننے کا کوئی حق نہیں، وہ خود جبکہ انتہائی بے رحم ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا مظالم وہ نہیں توڑ چکے، عدل اور انصاف کی ساری حدوں کو انہوں نے پامال کر دیا تھا۔ یہ کیسے عدل کا نعرہ لگا سکتے ہیں؟
مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کی اس حرکت سے کہیں کہیں بڑا جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقدامات کا مقصد یہ تھا کہ قریش سمجھ جائیں کہ مسلمان اب کمزور نہیں رہے اور اب مسلمان قریش کے ڈراوے اور دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ اگر مسلمان چاہیں تو قریش کی اکنامی کو زبردست نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا وہ دشمنی چھوڑ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔